الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، محدثین نے، فقہا نے، کہ لیلۃ المبعث یعنی شب مبعث یعنی پہلی وحی کچھ گھنٹے بعد زمین پر آنے والی ہے۔ اب یہاں پر ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جشن منعقد کرتا ہے۔ جشن کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ خبر زمین پر آئی ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کے پاس وہ خبر نہ تھی کہ جو ختمی مرتبت کے پاس آئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مرحلہ، ایک اور مشکل، وہ یہ کہ کیا پہلی دفعہ فرشتہ رسول خدا کی خدمت میں آیا؟ امیر المومنین کو اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں، تو فرشتے اس سے پہلے بھی آتے رہتے تھے، اور 2 سال کی عمر کے بعد پروردگار عالم نے فرشتے کو مامور کیا ہوا تھا، تعینات کیا ہوا تھا کہ وہ رسول خدا کو عالم غیب سے ہدایت لے کر پہنچائے، اور رسول خدا اس فرشتے کی ہدایت کے مطابق کام کریں۔ آسان الفاظ میں کہا میں نے، ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا کی فضیلت ہی یہ ہے کہ ان کے وجود میں بشری معلومات نہیں ہے، انسانی علم نہیں ہے۔ جو علم رسول خدا کی ذات میں ہے وہ سارا کون سا ہے؟ وحیانی ہے، عالم غیب سے آیا ہے۔ اب ہم کس طرح سے جشن منائیں؟ ایک شخص ہے ان راتوں میں، جس کو عام اردو میں بر صغیر میں بڑی رات کہا جاتا ہے، بعض لیلۃ الاحیاء کہتے ہیں، اعمال کی رات کہتے ہیں، یا شب قدر، شب مبعث، مختلف راتوں کو نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں بعض جو بزرگ ہیں، درویش، صوفیہ، ان کی قبر پہ قوالی ہوتی ہے، مسجدوں میں مسلمانوں کی قرآن خوانی ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس فرقے کی بھی ہو اس میں رسول خدا کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بچے موجود ہیں یہاں پر، نوجوان بچے اور بچیاں۔ تو ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے جو ہم ابھی اس وقت یہاں پر گفتگو ہوگی، اور جو آپ نے کلام سنا ابھی، ان سب کا محور کیا تھا؟ یہ کلام کہاں گھوم رہا تھا؟ یہ کلام گھوم رہا تھا تمام کا تمام محور کہ جو احادیث اور قرآن میں فضائل رسول خدا ہیں اور فضائل اہل بیت رسول خدا، ان کو بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے کٹھن منزل آتی ہے مولانا کی، کہ اس میں ہمیشہ میں نے کہا کہ ایک اچھائی بھی ہے جب بھی مولانا ممبر پہ بیٹھیں کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا، اب اس کے بعد تبرک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنی بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں، بس بیٹا مولانا بیٹھ گئے، اب اس کے بعد پریشان مت ہونا، اب اس کے بعد دسترخوان بچھے گا رسول خدا کا۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ تبرک کی علامت ہیں۔ قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور تجدید کرتے ہیں، یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم اس بات کو دوبارہ ذہنوں میں اجاگر کرتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جس پر وحی آئی، وہ ہستی کیسی تھی، اور وحی آئی کیوں، اور جب وحی آئی اور جس پر وحی نازل ہوئی 63 برس 28 صفر کو، جب وہ ہستی دنیا سے چلی گئی، تو اپنے بعد وحی کے کون سے آثار چھوڑ کر گئی؟ ایک ہے رسول خدا کی سنت، ایک ہے حضور اکرم حضور کا کلام، اور سب سے اہم ترین کون سا کلام ہے؟ سب سے اہم ترین کون سی نشانی ہے؟ سب سے اہم ترین وحی کا ثبوت کیا ہے کہ وحی آتی تھی؟ سب سے اہم ترین ثبوت یہ ہے کہ وہ انسان کے جو وحی کے نور کی وجہ سے رسول خدا کے پیغام کو آگے بڑھانے کا سبب بنے۔ جب آپ ان کو دیکھیں، السلام علیکم مولانا، تو یہ ایک اہم چیز ہے۔
قرآن الفاظ لکھے میں بے جان الفاظ ہیں جس کو مفسر زمانے کے ساتھ مطابقت دیتا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, آپ اس کو پڑھتے ہیں, تفسیر, تلاوت, قرآن یہ ہے. اب اسی قرآن کو پڑھ کے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی اور راستہ منتخب کیا, اسی قرآن کو پڑھ کے میں نے اپنی زندگی کا کوئی اور راستہ منتخب کیا. مسلمانوں نے جو جو سمجھا جس طرح سے قرآن کو دیکھ کر اپنی زندگی کے مختلف راستوں کو معین کیا. کوئی مشرق کی طرف گیا, کوئی مغرب, کوئی شمال, کوئی جنوب. کسی کی عبادت ہے کسی انداز سے, کسی کی عبادت ہے کسی انداز سے, اور سب کا مرکز ہے قرآن. تو سوال یہ ہے کہ وحی نازل کرنے والے نے کوئی انتظام کیا تھا کہ قرآن انسانوں کی اختلافی رائے سے محفوظ رہ کر اپنی حقیقت پر باقی رہ سکے؟ قرآن کو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا جتن کیے, کس نے کتنی زحمتیں کی. ہم اور آپ آئے, ہم نے آ کر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. اچھا مولانا کوئی اور فضیلت, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. یہ آیت, اے نبی ہم نے تم کو نازل کیا, ہم نے تم کو نازل کیا رسول بنا کر, اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو, گواہ تم ہو کائنات کی غیب کی حقیقتوں کے, اللہ کے خوف سے ڈرانے والے تم ہو, روشنی دینے والے چراغ تم ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر اے حبیب تمہارا دل سخت ہوتا, شقی القلب ہوتے, سنگ دل ہوتے, نعوذ باللہ تنخو بد اخلاق ہوتے, تو یہ لوگ تمہارے پاس جمع نہیں ہوتے. یہ ہم نے اپنی رحمت تمہارے دل میں اونڈیلی جس کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے نزدیک ہیں. یہ سب آپ باتیں کہتے رہے, آپ نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, قرآن نے کہا. تو ہم نے نبی کریم کی شخصیت کو دیکھا 17 ربیع الاول کے بعد, جب بڑے ہوئے, اپنے قدموں پہ چلنے لگے, ماں دنیا سے چلی گئیں, دادا کے پاس آئے, چچا کے پاس آئے, وہ تمام واقعات ہم نے نبی کو دیکھا. کیا کہنے ہمارے نبی کے, اور کس مقام پر تھے, اور کیا قرآن, اور کیا عظمت, اور شب معراج بھی, شب مبعث بھی, جتنی رسول خدا کے فضائل نے دیکھے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر یہ نبی کریم آغوش طاہر و مطہر جناب آمنہ میں کیوں تشریف لائے؟ نبی کریم جناب عبداللہ کے گھر کی آنگن میں کیوں تشریف لائے؟ نبی کریم عبد المطلب کے پوتے کیوں بنے, آل عبد المطلب میں کیوں آئے؟ تو اس کی جانب جناب امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے, اور یہی ہنر ہے, یہی نکتہ ہے کہ جس کو اگر آپ اپنی زندگیوں میں لے آئیں, ہم اور آپ, تو ہماری نسلیں خالص عزادار, خالص نوحہ خالص ذاکر, خالص عالم, پرخلوص اور مخلص انسان انہی شرائط کے ساتھ ہمارے گھروں میں بھی وجود میں آئیں گے. اگر ایک معیار طے ہے کہ رسول خدا کے آباء و اجداد نے اگر اس طرح سے عبادتیں کی, اور رسول خدا کے آباء و اجداد نے اس طرح سے امتحانات الہی کو دیا, اور ان امتحانات میں کامیاب ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون وہی ہے. ہم اور آپ اپنے مرحلے پر, ختمی مرتبت کا گھرانہ اپنے مرحلے پر. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, اور 10 دفعہ مختلف علماء سے, خطباء سے, ذاکرین سے سن چکے ہیں. وہ یہ کہ, اور یہ آپ کو یاد بھی, اب اچھا بھی نہیں لگتا, اتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں مختلف علماء سے, 10 دفعہ شاید, کہ پروردگار عالم کی نعمت کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں, وما براح للہ عز تعالی, خدا کی نعمتوں کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا. وہ خدا کی نعمت ہے جو کسی ان نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. کیا مطلب خدا کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا؟ بچے بیٹھے ہیں, خدا کی ایک نعمت ہے آم, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بچیوں کے لیے ایک نعمت ہے سیب. آپ بنا کے دکھا دیجئے سیب, سیب سے اچھا کوئی پھل. انار ہے, انار سے اچھی کوئی چیز بنا دیجئے. یہ خدا کی وہ نعمتیں جو فنا ہو جائیں گی. سورج ایک نعمت ہے, آپ سورج سے اچھا کوئی سورج بنا دیجئے. آپ اس جیسا نہیں, اس سے کئی کروڑ گنا سورج بھی نہیں بنا سکتے. تو خدا کی نعمتیں ہیں ساری, ان پر آپ غلبہ, اس سے اچھا کام آپ نہیں کر سکتے. تو اب جو یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی نعمتوں پر, جن پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا, امیر المومنین فرما رہے ہیں وما براح للہ عزت آلاؤہ, یعنی خدا کی نعمتیں عزیز ہیں. عزیز مطلب ناقابل شکست ہیں. جب بھی خدا کی نعمت کے سامنے آ کر کھڑے ہوگے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی. تمام نعمتیں خدا کی ایسی ہیں. اور پھر فرمایا جناب امیر المومنین نے کہ زمان فطرت میں, فی ازمان الفترات, یعنی وہ زمانہ کہ جس میں حضرت عیسیٰ جا چکے ہیں, دنیا میں نہیں ہے ظاہری لحاظ سے, اور نبی کریم تشریف نہیں لائیں. یہ ہے 500 برس کا زمانہ. اس میں اس کو کہتے ہیں زمان فطرت. کوئی رسول نہیں ہے یہاں پر.
ایسے مرد موجود تھے، رجال کلمہم فی ذات عقولہم وناداہم فی فکرہم، کہ خدا ان کی عقلوں میں ان سے جا کر گفتگو کرتا تھا اور ان کی فکروں اور سوچوں اور روحوں میں آ کر خدا اپنے پیغامات بھیجتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے۔ اب اگر آپ کو نظر آئے کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں رتی برابر نجاست نہیں تھی، اگر آپ کو دکھے کہ ابو طالب طہارت کے آخری مرحلے پر تھے، اگر آپ کو دکھے کہ جناب ہاشم کا گھرانہ مکے میں معروف تھا، تو کہیں اور مت ڈھونڈیے، جا کر اسی گھر میں ڈھونڈیے انہی مردوں کو جن کے بارے میں جناب امیر فرما رہے ہیں خدا ان سے گفتگو کرتا تھا، خدا ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ یہ نبی نہیں تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ امام نہیں تھے، خدا ان سے گفتگو کرتا تھا۔ تبھی جناب حمزہ کا کردار ایسا نظر آتا ہے، خدا ان سے گفتگو کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جناب ابو طالب بغیر کسی مکتب میں جائے ہوئے آپ کو تقوی کی منزل پر نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے یہ تو کہہ دیا کہ صاحب وہ ایک گھسا پیٹا جملہ، مجھے شرم آ رہی ہے، کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اسی راگ کو الاپے جا رہے ہیں، صاحب کافر تھے تو لوازم کفر بھی تو لا کر دکھائیے۔ اتنے ڈھیروں مسلمان ملیں گے جن کے وجود میں لوازم کفر موجود ہیں، اور ایک مومن ہے بنو ہاشم کا، کافر ہے، رتی برابر کوئی لوازم کفر نہیں ہے۔ تو یہ سب کس جگہ سے، کس مکتب سے نکل کر آئیں؟ اسی مکتب سے جس کے بارے میں جناب امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت آپ کو اس گھرانے میں یہ ملے گی، جناب امیر المومنین جو فرمایا کہ یہ مستحفظون ہیں، یعنی کیا مطلب؟ خدا نے اپنا علم جتنا دے سکتا تھا، غیر معصوم ہونے کے ناطے، امام نہ ہونے کے ناطے، پیغمبر نہ ہونے کے ناطے، جناب ابو طالب کو جتنا اپنا علم دے سکتا تھا، جناب عبد المطلب کو، جناب ہاشم کو، جناب عبد مناف کو، جناب عبداللہ کو وہ دے سکتا تھا، پروردگار نے دیا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یسنون مسونہ ویفجرون عیونہ، یہ خدا کی عطا کردہ حفاظت کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اوچھا جملہ لگتا ہے لیکن کہنے دیجئے، جناب حمزہ آپ کو کہیں پر العیاذ باللہ جوئے کی محفل میں نہیں ملیں گے، جو مکے کا عام ایک رواج تھا۔ سب سے کم ترین گناہ یہی تھا جس کا میں ممبر سے ذکر کر سکتا تھا، ورنہ ایسے نجس گھر ہیں کہ جن کے کیواڑ کھلیں جو نامحرم منہ اٹھا کے آ جائے۔ آپ کو نہیں ملے گا جناب ابو طالب اس خاندان۔ کیوں؟ جناب امیر المومنین اپنے گھر کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ وہ لوگ تھے یسنون مسونہ ویفجرون عیونہ، یہ خدا کی حفاظت کی بنیاد پر ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ کس بات سے حفاظت کی جاتی تھی؟ تیر جناب ابو طالب کے لگے گا تو زخم نہیں آئے گا، جناب عبد المطلب کو کوئی تلوار لگائے گا تو زخم نہیں آئے گا، آئے گا زخم۔ یسنون مسونہ کا مطلب یہ خدا کی حفاظت میں جی رہے ہیں، ان کے وجود میں رتی برابر کوئی نجاست نہیں آئے گی، نور الہی کے امانت دار یہ ہیں۔ لہذا یفجرون عیونہ، یہ خدا کے علم کے چشموں کو، چشمہ جب پھوٹتا ہے تو کیسے یہ چشموں کو خدا کے ظاہر کرتے ہیں، علم کے چشموں کو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امیر المومنین نے نام نہیں لیا، فرمانے کچھ لوگ ایسے تھے۔ ایک جملہ میں آپ کہیں گے مولانا یہ رسول خدا کے فضائل پڑھنے تھے، رسول خدا کے گھر کے۔ جب تک آپ گھر کو نہیں سمجھیں گے گھر والا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک جملہ عرض کروں اور اس کے بعد میں آؤں اس گفتگو کی طرف جو آج کی شب کے اعمال بھی ہیں۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا، گفتگو ہوئی، کہا کہ کون ہے مکے کا سردار، کہا کہ عبد المطلب ہیں، کہا لے کر آؤ، آئے، گفتگو ہوئی، کہا کہ بھائی ہمارا ارادہ یہ ہے، اصول کافی میں روایت موجود ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے حضور والا جناب بادشاہ سلامت کہ آپ کے لوگ میرے اونٹ لے کے چلے گئے ہیں، وہ واپس کر دیجئے۔ تو ابرہہ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا لوگوں کی طرف کہ دیکھ رہے ہو حاذا سید قومہم، حیثیت دیکھو اس انسان کی۔ میں سمجھا تھا کہ اس کی فکر بلند ہوگی، میں نے بلایا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہاری کیا نظر ہے، کیا کرو گے؟ عجیب ہے تم اس کو لائے ہو، یہ کہہ رہا میرے اونٹ واپس کرو۔
غور فرما رہے ہیں آپ مرج تقلید کے پاس جائیں کہ ہم علمی گفتگو کرنے آئیں اور کتابیں پڑھیں اور کیا، اور مرج تقلید بڑی کوئی ایسی بات کرنے بچکانا، تو آپ کہیں گے یہ ہمارے مرج تقلید ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایسے. ہر انسان اپنی شان کے مطابق گفتگو کرتا ہے. تو ابراہ نے دیکھا، کہا کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں اونٹوں کا مالک، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ دیکھے گا. اچھا گفتگو ختم ہو گئی، جناب عبد المطلب چلے گئے. اب اس کے بعد جناب عبد المطلب نے اپنے گھر کے کسی، اب روایت میں نام نہیں، اپنے گھر کے کسی بچے کو کہا کہ پہاڑی پہ چڑھو، ذرا پہاڑی پہ چڑھو اور سمندر کی طرف دیکھو. آپ مکے کو دیکھیے گا، مکے میں اگر آپ جنوب کی طرف دیکھیں تو سمندر جو بحیرہ احمر ہے وہ وہاں پر پڑتا ہے. کہا سمندر کی طرف دیکھو. کہا کچھ نظر آ رہا ہے؟ مطلب آپ ابراہ کے پاس سے گفتگو کر کے آئے، کہا اپنے گھر کے کسی نوجوان کو چڑھایا پہاڑی پر، کہا سمندر کی طرف دیکھو. کہا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ ہاں کچھ بادل سے ہیں، کچھ سیاہ نشان سا ہے. کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا سمندر کی طرف سے. کہا اور غور سے دیکھو اب کیا نظر آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب سے کسی نے کچھ وعدہ کیا ہے. کہا اور غور سے دیکھو. کہا کہ پرندے ہیں کچھ، پرندے ہیں کچھ، ایک جھنڈ پرندوں کا اڑتا ہوا آ رہا ہے. اب روایت کے الفاظ ختم ہو گئی روایت، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ بس اب ٹھیک ہے ہم چلے گئے. تو یہ کیسے عبد المطلب کو پتا چلا؟ کسی کاہن نے کہا تھا؟ نجومی نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو خدا کے علم کے چشموں کو پھوڑتے ہیں، خدا کے چشم کے علموں کو ظاہر کرتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. اب یہ رابطہ ہوا کیسے؟ امیر المومنین نے فرمایا اسی خطبے کے اندر نہج البلاغہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یتلاقون بالمحبہ ویتواصلون بالولایہ، یہ آپس میں ایک گروہ ہے جو جب جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں تو محبت کے ساتھ، اور ان کے درمیان ایک ولایت ہے. اور اس کے بعد جب یہ آپس میں یہ گروہ، یہ کچھ انسان، یہ کچھ بشر مل کر بیٹھتے ہیں تو یشربونا، یہ ایک ایسے جام سے پیتے ہیں علم کے جو خدا کے علم کا جام ہے. وَيَزْدَرُونَ بِالرِّيَّةِ، اور یہ جب اس جام کو پینے کے بعد ان کی محفلیں جب برخاست ہوتی ہیں، جب محفلیں ان کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو یہ سیراب ہو کر وہاں سے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات مت کیجئے ختمی مرتبت کی، ابھی بہت جلدی ہے. ابھی جناب امیر کی بات مت کیجئے کہ کس مکتب میں گئے. ان کے آبا و اجداد امام نہ ہونے کے باوجود، رسول نہ ہونے کے باوجود علم کے سلسلے میں محتاج نہیں ہے. جناب امیر مومنین کی گواہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو ان کو خلق کیا ہے، ان کی خلقت کی بنیاد یہ ہے لا تشوبہم الریبہ، ان کے دلوں میں کبھی شک کی آمیزش نہیں آتی ہے. اب آپ دیکھیے جس ذوق سے آپ سن رہے ہیں تو آپ مجھے بھی بہکا رہے ہیں، بار بار میں ادھر ادھر جاؤں. شک کی گنجائش نہیں آتی ہے، شک کی گنجائش کہیں پر بھی. آپ ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھیے، پنجتن کی زندگی کو دیکھیے، ختمی مرتبت کی زندگی کو دیکھیے، شک کی گنجائش آپ کو نہیں دکھے گی. یعنی یہ اگر موت کے منہ میں کود بھی رہے ہیں، پھاند رہے ہیں تو پوری یقین کے ساتھ. آپ یعنی جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے سامنے کھڑی ہیں، رتی برابر شک نہیں ہے. ابو طالب ختمی مرتبت کی حفاظت فرما رہے ہیں، رتی برابر شک نہیں. مجھے آپ ایک جملہ لا کر دیجئے ابو طالب کا، بیٹا تمہیں یقین تو ہے کہ تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، واقعاً رسول ہو، کوئی خواب واب تو نہیں آیا بیٹا؟ بہت سارے ایسے کاہن نجومی آئے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسے یقین آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خون، ان کی سرشت، ان کی فطرت یہاں سے سیراب ہوتی نہیں ہے، وہاں سے سیراب ہوتی ہے. یہ میں نہیں، اب جناب امیر فرما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد فرمایا رتی برابر شک کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، اور غیبت ان کے دلوں میں نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں برائی کریں. اب اگر غیبت پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے، غیبت پڑھیں تو اس کا مطلب کچھ ہے. بہرحال غیبت سمجھ لیجیے آپ کہ ہمارے کام کا بھی رہا یہ لفظ کہ غیبت ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہم کتفاضل البذر، یہ جو گھرانہ جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، ان کی مثال بیجوں کی ایک دوسرے پر برتری ہے. بیج کتنے لوگ ہوں گے یہاں ہندوستان پاکستان کے کھیتی باڑی جانتے ہیں.
جب کسان ماہر کسان جاتا ہے ہمیں فلاں چیز کے بیج چاہیے 10 سیر کی بوری, تو وہ لیتا ہے اور یوں کر کے اس کو دیکھتا ہے اور دیکھتا کہا یہ بیج نہیں یہ بوری اچھی تھی, اس کو اس میں دیکھتا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں ان کی مثال تفاضل بذر کی سی ہے, یعنی بیجوں کی ایک دوسرے پر برتری. کسان کہتا ہے یہ بیج خراب ہے پودا نہیں ہوگا پھینکو, یہ اور اس کی ہتھیلی پہ جو بیج رہتا ہے صرف وہی رہتا ہے جو صاف ستھرا ہو, اس کو جا کر بوتا ہے. مولا فرما رہے ہیں جناب امیر کہ ان لوگوں کی مثال ہم کا تفاضل البذر, ان انسانوں کی مثال بالکل بیجوں کی ایک دوسرے پر برتری کی سی ہے. یوخذ منہ فینتقی, ان بیجوں کو اٹھایا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے. جو گھٹیا قسم کا بیج ہوتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے, جو اچھا بیج ہوتا ہے اسے رکھ کر بویا جاتا ہے زمین میں. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ بیج کو چھانٹ کون رہا ہے, بو کون رہا ہے؟ پروردگار ہے. یہ پروردگار یہ بیجوں کو چھانٹنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ابراہیم سے کہا گیا کہ واقعہ آپ کے سامنے, ابراہیم سے کہا گیا اسماعیل کو ذبح کرو. یہ کون سا بیج ہے؟ یہ بیج وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے چہیتے پیارے بیٹے کا گلا کاٹنے پر تیار ہے. نہ بیٹے کو شک ہوا نہ باپ کو شک ہوا. حضور باپ کو شک نہ ہو بڑی بات نہیں ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہیں. بیٹا جو ابھی منزلت نبوت پر نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کر ڈالیے مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ختمی مرتبت نے یہ جملہ فرمایا انا ابن الذبیحین, میں ان دو انسانوں کا بیٹا ہوں جن کو ذبح کیا جانا نزدیک تھا لیکن ذبح نہیں ہوئے. ایک میرے الفاظ ہیں جناب اسماعیل, دوسرے میرے والد جناب عبداللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ذبح کرنے والا کون تھا؟ اسماعیل کو ذبح کرنے والے ان کے والد ابراہیم تھے. میرے والد عبداللہ کو ذبح کرنے والے مکے کے قانون کے مطابق جو واقعہ آپ کے سامنے ہے تاریخ میں ہے وہ جناب عبد المطلب کے ہاتھ ہونا تھا. تو ختم مرتبہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں 2 واقعات ہوئے ہیں, ہسٹری لکھو صفحے کالے کرتے رہو. نہیں, دیکھو ہمارے دادا کا تقوی یہ تھا, نبی نہیں تھے لیکن انبیاء والا امتحان دینے کے لیے تیار تھے. لہذا جناب عبد المطلب کے بارے میں روایت ہے کہ جب میدان قیامت میں آئیں گے عبد المطلب, نبی نہیں ہے, معصوم نے فرمایا علیہ بہاء الانبیاء, انبیاء کی ہیبت کے ساتھ آئیں گے. آپ جناب زینب کو دیکھیے سلام اللہ علیہ, جب بی بی خطبہ پڑھ رہی ہیں تو شہداء بنی ہاشم کو بی بی نے بنی ہاشم کے شہداء نہیں کہا, فرمایا اخیار بنی عبد المطلب کے شہداء اس وقت میدان کربلا میں ان کے لاشیں زخمی حالت میں شہید ہو کر پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بنی عبد المطلب بی بی نے اشارہ کیا. یہ میں آپ کو تھکا کیوں رہا ہوں؟ سرکار خاندانوں میں طہارت ہوتی ہے ازل سے لے کر اب تک, تب حضرت ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں. اب لہذا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں فضائل پڑے گئے, میسج کچھ نہیں تھا, سنے میسج کو. آپ اپنے گھروں میں طہارت لائیے, اس کے بعد پھر آپ کی اولاد نیک ہوگی. آپ اب تربیت میں اپنے پاکیزگی لائیے تب اولاد نیک ہوگی. مولانا بہترین جب اہلیہ ہماری امید سے تھیں تو بہترین قرآن, نماز تہجد اور زیارت اور حج اور عمرہ کیا, انجام دیا. اب اس کے بعد آپ سو کر بیٹھ گئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے. نہیں, ہیرا جب کان میں ہوتا ہے تو ترشا ہوا نہیں ہوتا. یہ جب ہیرا آپ کے ہاتھوں میں آئے گا تو تراشنا آپ کی ذمہ داری ہے. وضو سکھایا, غسل سکھایا, قرآن پڑھنا سکھایا, نماز سکھائی کیسے پڑھا جاتا ہے, حجاب کا طریقہ سکھایا, بتایا کہ بیٹا دیکھو یہ چیز ٹی وی پہ آ رہی ہے, بند کرو بٹن اس کا, یہ مت سنو وہ مت دیکھو. اب اس کا طریقہ ہے تربیت کا. میں نہیں کہہ رہا کہ لاٹھی لے کر چل پڑیے. تو جب تک طہارت نہیں ہوگی کوئلہ رہے گا, ہیرا نہیں بن سکتا. جب ہیرا آپ کے ہاتھ میں آیا اب تراشنا آپ کا کام ہے تربیت کے ذریعے. دوست کیسے ہیں, سہیلیاں کیسی ہیں, کہاں جا رہا ہے بیٹا آپ کا, بیٹی کہاں جا رہی ہے. اب پھر اس کے بعد توقع رکھیے کہ مولانا خالص عزادار چاہیے, خالص نوحہ خان چاہیے. ڈرامہ تماشا مداری کا تماشا کرنے والا عزادار نہ ہو, واقعاً عزادار ہو, خالص عزادار ہو. وہ اس طرح سے آئے گا. پروردگار عالم جب رسول خدا کے خاندان کو اس قانون سے مبرہ نہیں کر رہا تو میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کے بعد ختمی مرتبت آئے کس کی؟ آغوش جناب آمنہ میں, اور پدر گرامی جناب عبداللہ 17 ربیع الاول. اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر جناب امیر المومنین
فرمایا عجیب جملہ کہ ہر سال رسول خدا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. ولا اراہ غیری، رسول خدا کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا. یا علی آپ کیسے دیکھتے تھے؟ کیا کسی نگاہ غیب سے دیکھتے تھے؟ نہیں. فرمایا غائب ہو کر کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں. تو آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرمایا مولا نے میں بھی غار حرا میں ہوتا تھا. خوب توجہ کیجیے گا، غار حرا میں ہوتا تھا. اور اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا کہ رسول خدا جب دودھ چھڑائی کی عمر آئی اور 2 برس کا سن ہو گیا تو پروردگار عالم نے لقد قرن اللہ بہ اعظم ملکا من ملائکتہ، خدا نے اپنے ایک عظیم ترین فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں پہ روک کے کہوں، ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں، اپنے یا آپ کے نہیں، ہمارے مومنین کے گھروں میں بچے بچیاں ایسے ہیں خود بخود اعمال کی کوئی رات آتی ہے وہ بچی مفاتی کھول کے بیٹھ گئی، مانا ان کو کہنا نہیں پڑتا، ان کو کہہ کے گلا خشک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طہارت کی تیاری بہت پہلے سے کیجیے. رزق حلال. یہ جو سیاست چلتی ہے ہمارے گھروں میں بیڈ روموں کی، اب مولانا ہم سب ساتھ رہتے ہیں، جب میاں بیوی کمرے میں گئے تو صاحب جو گفتگو ہو رہی ہے، غیبت، تہمت، حسد، جلاپا، اس کے ذریعے نہیں آ سکتا. خام خیالی فضول ہے سوچنا. طیب و طاہر اولاد آئے کہ جس کے دل میں واقعا ظرف محبت امیر مومنین ہو، نہیں ہو سکتا. اس گھریلو سیاست کے ساتھ، اس غیبت و تہمت کے ساتھ، اس جلاپے کے ساتھ، اس حسد کے ساتھ، اس دیکھا دیکھی کے ساتھ، ان کے گھر میں اتنا مال ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہا؟ مومنین نے مجھ سے خود شکایت کی ہے. اور کسی نے پوچھا کہ مولانا ہمارے والد پر جادو کیا گیا، کوئی دعا ہے؟ میں نے کہا بیٹا دعا ہمارے پاس یہی ہے جو مفاتی میں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی خاص دعا چاہیے تو وہ واقعاً عالم ہوتے ہیں ڈھنگ کے، اور اگر آخری مرحلہ چاہیے دعا کو تو وجود مبارک حضرت ہے. میں نے کہا لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جادو ہوا ہے؟ کہا مولانا ہم ترقی کر رہے تھے خاندان میں اور اچھے آلات مال دولت روپیہ جو ایک ہوتا ہے ہمارے بر صغیر کے لحاظ سے، تو کسی نے خاندان میں جادو کروایا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ہمارے والد جو تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بستر سے جا لگے، جس نے جادو کروایا جب اس کو مسئلہ پتہ چلا اس نے آ کر ہم کو بتایا، معافی مانگی ہے. یہ گناہ ناقابل بخشش ہے. روایت جا کر پڑھیے، اتنا جلاپا، اتنا حسد. اور پھر اس کے بعد مولانا کیا بات ہے، ہم نے دیکھی علم لگایا. صاحب علم نام ہے یادگار سید الشہداء کا، اس کو درست کرو، میدے کو درست. حرام رزق جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. رسول خدا نام ہے طہارت آباء و اجداد کی روشن تصویر کا. یہ جو آپ کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک رحموں میں تھے، صلب شامخ میں تھے، وہ صلب کے جو بلند ترین ہیں. لہٰذا یہ ہم کو ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے ہمارے لیے، ختمی مرتبت کا وجود کہ جو آگوش جناب آمنہ میں آیا. اور عبد المطلب جب جا رہے تھے تو 10 چچا تھے، کسی کے ہر ایک کے حوالے کر دیتے، دیکھو تم مل کے پالنا. اپنی موت سے پہلے جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا دیکھو بیٹا محمد کی ذمہ داری تم کو سونپ رہا ہوں. 2 وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ ان دونوں کی ماں ایک تھی، باپ تو ظاہر سی بات ایک ہی تھا، ماں ایک تھی اور باپ ایک تھا. اور اس کے بعد فرمایا جناب عبد المطلب نے میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ شفقت کے ساتھ مصطفیٰ سے پیش آتے ہو. تو یہ داستانیں ایسی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور آگے نکل جائیں صاحب شب مبعث اور شب معراج اور بات ختم ہو گئی. طہارت کو اپنے اندر وجود میں لانے کی کوشش کیجئے. لہٰذا بزرگوں کے جو ہمارے بزرگ ہیں بر صغیر میں، ان کے مزار پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ محفل موسیقی ہے، محفل سما ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں تمام لوگ کرنے والے، آپ کہتے ہیں کہ وہی جو تھی اس کی حقیقت کیا ہے، رسول خدا کی حقیقت کیا تھی روایات کی روشنی میں، اور رسول خدا اپنے بعد کس کو چھوڑ کر گئے؟ جو مجسم قرآن تھا. جنگل پہاڑ کرتے گئے ناطے علی علی، اپنی مشکلوں کو حل کرے مشکل کشا علی، نعرے حیدری. گھروں جب تک حد و حدود نہیں گھروں میں واضح ہوں گی، نسل مناسب طریقے تربیت نہیں پائے گی.
میری بہو ہے, مجھے اختیار نہیں ہے بہو کے اوپر کہ میں جو اپنی لاٹھی ڈنڈا اس پہ چلاؤں. حتیٰ میرا بیٹا ہے, میری اولاد ہے, فقہ اہل بیت میں میرے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شب جمعہ کو کہ جو آتی ہیں چیزیں میرے پاس, ایک چیز کو لے کر چلوں اور بتاؤں کہ اس میں کیا فقہی خامیاں ہیں, یہ ظلم ہے, حرام ہے. اور لیکن بڑا عجیب سا لگتا ہے واقعاً کہ یہ اتنے بہترین چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی اور میں اس میں کیا کہہ رہے انسان. اب وہ لڑکی کی شکایت آ رہی کہ مولانا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں اپنا دروازہ بند کر سکوں. بخدا 14:5:12 کے علاوہ کوئی کسی پر ایسا حکم نہیں لگا سکتا. گناہ ہے, حرام ہے. عجیب ہے سلسلہ. جب میں گھر سے جاؤں تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی الماری کو تالا لگا کے جاؤں. جب بھی جی چاہے گا ہمارے گھر سے ہمارے سسرال والے کوئی بھی ہماری الماری میں گھس سکتے ہیں. کیا رکھا ہے تمہارے پاس, تھیلی میں کیا لے کے جا رہی ہو, سسرال جا رہی ہو, میکے جا رہی ہو, کیا لے کے جا رہی ہو. ان چیزوں کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں کل کی حدیثیں یاد ہیں. کیف یسکو عند اللہ عملک, تمہارا عمل اے ہشام 7ویں امام, تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں پاک کیسے ہوگا. معصومین نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری نماز صحیح کیسے ہوگی, اور یہ بھی فرمایا کہ قبول کیسے ہوگا عمل, اور یہ بھی فرمایا کہ پاک کیسے ہوگا. جب تک عمل خدا کی بارگاہ میں پاک ہو کر نہیں جائے گا اس وقت تک طہارت آپ کا حصہ نہیں بن سکتی. جتنی بہترین نماز پڑھنے, مولانا لباس کا خمس دیا ہوا ہے, عطر بہترین لگایا ہے, مولانا جانماز کا خمس دیا ہے, سجدہ کا خمس دیا ہے. اس نماز کے بعد کے جو اعمال ہوں گے جب تک وہ درست نہیں ہوں گے نماز پاک نہیں ہو سکتی. خوب توجہ کیجیے گا. میں نے کہا تھا بخدا قسم کھا سکتا ہوں میں امیر المومنین کی, خود جناب امیر ابو الفضل عباس کی زندگی میں اتنی دخالت نہیں دیتے تھے جس طرح ہمارے والدین دخالت دیتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ جو ہمارے اولاد کو چاہیے کہ جس طرح سے ماں باپ کا ادب کریں وہ ادب بھی وہاں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ اگر ہو گیا, آپ آج کو مت دیکھیے 500 سال بعد کیا ہوگا, 600 سال بعد کیا ہوگا. ناکام ہو جائے گی مفاتیح الجنان, ناکام ہو جائے گی عزاداری کہ ہم کو کسی مقصد تک پہنچا سکے. کیوں, معصوم کا فائدہ ہے. کوئی بھی تمہارا عمل ہے کوشش کرو کہ عمل سے پہلے طہارت ہو, عمل کے بعد طہارت ہو, اور وہ عمل تمہارا ہمارے حکم کے مطابق ہو. جب عالم غیب میں جا کر قبول کرے گا پروردگار عالم, ہزاروں بچے مر جائیں, ایک 6 مہینے کے خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس شہزادے کا آغاز بھی طہارت ہے, انجام بھی طہارت ہے, خود مجسم طہارت. لہٰذا اب یہ سمجھیے کہ آج جو شب 27 ہے, شیخ طوسی نے روایت کی ہے. کس سے؟ 9 امام سے, حضرت ابی جعفر محمد ابن علی التقی الجواد. ان فی رجب لیلۃ, رجب میں ایک رات ہے, ہی خیر للناس, یہ لوگوں کے لیے بڑی بہترین ہے. کس سے بہترین ہے, کس سے بہتر ہے؟ مما طلعت علیہ الشمس, جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان میں بڑی بہترین رات ہے یہ لوگوں کے لیے. کون سی ہے؟ وہی لیلۃ السابع والعشرین, 27 کی رات یعنی آج کی رات. نبئ رسول اللہ, رسول خدا کو خبر دی گئی آسمان کی پہلی وہی پہلی نازل ہوئی. جبریل اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آئے فی صباحتہا, صبح کو فجر کے وقت. وَإِنَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْ شِيَعَتِنَا, جو ہم سے خالص محبت کرے گا, ہمارا 12/5/14 کو پوری پابندیوں کے ساتھ مانے گا, یعنی ہمارا شیعہ ہوگا, اس کو کیا اجر ملے گا؟ اجر من عمل 60 سنہ, 60 برس کے عمل کا ثواب ملے گا. یہ 60 برس کے عمل کا ثواب مولانا والا نہیں ملے گا, جناب امام جواد والا ملے گا. یہ مولانا نہیں کہہ رہے, امام جواد کہہ رہے ہیں. راوی عقل مند تھا, راوی نے کہا وَمَا الْعَمَلْ فِيهَا, ابن رسول اللہ یہ بتائیے عمل کیا ہے آج کی رات؟ فرمایا جب تم نے نماز عشاء پڑھ لی اور اس کے بعد اپنے بچھونے پر سونے کے لیے لیٹ گئے, ثم استيقظت, پھر اٹھے دوبارہ, ای ساعت من ساعات اللیل, رات کے کسی بھی پہر میں تم اٹھ گئے, کانت قبل منتصفہ, رات کے کسی بھی پہر میں اٹھو لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے. صلیت 12 رکعۃ, 12 رکعت پڑھنی پڑے گی, 2 رکعت کر کے. فی کل رکعت, ہر رکعت میں الحمد اور سورہ, خفیفۃ من المفصل, ہلکا سورہ کوئی پڑھو, اور فرمایا والمفصل سورۃ محمد الی آخر القرآن, سورہ محمد سے لے کر قرآن کے آخر تک کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے حمد کے بعد پڑھو. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ, جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ, جلست بعد السلام,
یہ دو رکعت کر کے جب 12 رکعت پڑھ لی تو بیٹھ جاؤ اب 12ویں رکعت کے بعد، اور اس کے بعد سورہ حمد کو 7 دفعہ پڑھو، قل اعوذ برب الناس کو 7 دفعہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق کو 7 دفعہ پڑھو، اور قل هو اللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کو بھی 7 دفعہ پڑھو، انا انزلنا سورہ قدر کو 7 دفعہ پڑھو، آیت الکرسی کو 7 دفعہ پڑھو۔ مانا کون سی آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک یا وہو العلی العظیم تک؟ علماء نے لکھا ہے کہ احتیاطاً آپ ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیجئے۔ جب پڑھ لیا یہ ساتھ کر کے، اس کے بعد یہ دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم 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 وذکرک الاعلی 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 وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد و آلہ وان تفعل بی ما انت اہلہ، اور اس کے بعد جو دعا مانگی۔ یہ میں نے پوری دعا کیوں پڑھی، مختصر تھی، اور لوگ ڈھونڈنے کی زحمت کریں گے تو کوئی بھی ہوگا وہ یہاں جا کر بتا لے گا 10 بجنے میں 10 منٹ پہ یہ دعا میں نے یہاں پڑھی ہے، اور جا کر وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، جو مجھے نہیں پتا، وہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو روک کے جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو وہاں پہ پڑھ لے۔ غسل آج کی رات وارد ہوا ہے، اور ایک اور نماز آئی ہے جو کہ 15 رجب کی شب کی ہے، 12 رکعت نماز ہے، 12 رکعت پڑھنے کے بعد وہ بھی آج کی رات پڑھنا ہے۔ یہ آپ مفاتی میں جا کر دیکھیں گے، شب 15 رجب میں نماز ہے، 12 رکعت نماز وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ دوسری ہے زیارت امیر المومنین، اور اس رات کے افضل ترین اعمال میں سے ہے زیارت امیر المومنین۔ اور پھر اس کے بعد جناب شیخ عباس قمی نے لکھا ہے یہ کہ ابن بطوطہ کے جو بزرگ علماء اہل سنت میں سے ہیں اور گھومے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نجف پہنچا تو 27 کی رات گزر چکی تھی، مجھے وہاں کے موثق لوگوں نے بتایا کہ بادیہ بدو اور تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں، اور جو فالج کے مریض ہوتے ہیں ان کو زری کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور جب 27 کی رات گزرتی ہے صبح کو یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کی خصوصیت یہ کہ اس کے شہر کے رہنے والے تمام لوگ رافضی ہیں، اور یہ جو روضہ ہے اس کی کرامات بڑی عجیب ہیں۔ اور وہ پھر وہ لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب یہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب ایک خطیبانہ جملہ ہے، ان کو کس چیز کا وعدہ ہے ان لوگوں کو کہ کب کھڑے ہوں گے؟ اعتماد ہے اپنے مولا پر۔ خراسان سے، فارس سے، روم سے، سب جگہ سے لوگوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ عشاء کے بعد یہ لوگ زری کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں ان کو، ان میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور جب رات آدھی گزر جاتی ہے یا 2/7 رات گزر جاتی ہے تو یہ سب کے سب ٹھیک ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ھذا امر مستفیض، یہ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اتنے تواتر سے سنا ہے میں نے، اور اتنی کثرت سے جو موثق لوگ تھے نجف کے ان سے سنا ہے۔ میں اس رات کو حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میں نے ایک مدرسے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم رات یا دن کو گفتگو ہو رہی تھی، ایک رومی تھا ان میں سے، ایک اصفہان کا تھا، تیسرا خراسان کا تھا، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ جو مجھے پتا چلا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم جب آئے تھے تو 27 کی رات گزر چکی تھی اور ہم منتظر تھے، لہٰذا ہم یہاں پر رکیں گے اگلے سال تک کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا یہ ہے ویسے، لہٰذا یہ جناب امیر المومنین کا واقعہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، افضل اعمال آج کی رات زیارت امیر المومنین ہے۔ بس جب مومنین جاتے ہیں ایسا لگتا ہے مولانا ہمیں تو کربلا جانا ہے، جیسے نجف میں نہ جانے کیا یہ بے ادبی ہے، مولانا ہم تو کربلا کے لیے آئے، کیا مطلب کربلا کے لیے آئے؟
کچھ اوقات تھی میری اور آپ کی، سمجھ میں آتا تھا کچھ، ہم تو مطلب کربلا کے لیے آئے، کربلا کب جائیں گے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی جناب سید الشہداء کے والد گرامی کی شان میں اس طرح کے خیالات رکھ کر آپ کو قبول کریں گے امام حسین، مجھے قبول کریں گے؟ واحد ایک زیارت ہے جہاں تک میں دیکھ سکا کہ جس میں آپ جائیے پیادہ تو ثواب ہے آپ کو، واپس آئیے تو ثواب ہے، وہ ہے جناب امیر کی۔ اب یہ جا رہی ہے بات، لوگ دیکھتے ہیں موقف لگانی ہے، کہاں لگانی ہے؟ 40 پہ، یعنی 40 کے علاوہ سید الشہداء کی ولایت کہیں پر ہے ہی نہیں، جگہ نہیں مل رہی، پورا زندگی 2-3 سال لگا دیے، موقف لگانی ہے 40 پہ۔ امیر المومنین پہ کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ جب 40 کے زائرین واپس آتے ہیں امیر المومنین کی زیارت کے لیے تو آپ وہاں پر موقف کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں، یعنی ہماری عقلوں پر اتنے پتھر پڑے ہیں کہ ہم نے معصومین کو معصومین کے کلام کے ذریعے پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ بھائی وہاں جگہ نہیں مل رہی تو آپ وہاں چلے جائیے، وہاں پہ جناب امیر مومنین ہے، جناب امیر کے یہاں جگہ نہ ملے آپ کاظمین میں لگا لیجیے، کاظمین میں جگہ سامرہ میں لگائیے، آپ کہیں پہ لگائیے۔ لہٰذا اپنی عقل کے مطابق ائمہ کو مت سمجھیے، احادیث کے مطابق سمجھیے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور واقعاً امیر مومنین مظلوم ہے۔ عجیب راوی آتا ہے، کہتا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نجف سے، کوفے سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ چھٹے امام نے کہا کہ تم نے ہمارے جد کی زیارت کی؟ کہا کہ نہیں، جد کی زیارت تو نہیں کی۔ فرمایا لو لم تکن من شیعتی، اگر تو میرے شیعوں میں سے نہیں ہوتا، لما نظرت الیک، میں تیری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اتنی بڑی گستاخی، نجف سے گزرتے ہوئے آئے۔ تیسری چیز، جو قافلے کے ہمارے سال آ رہے ہیں، مولانا زیارت ہو گئی تھی، نجف کے سامنے سے بس گزر رہی ہے، زیارت کو لے جائیے۔ بھائی کر تو لی زیارت، وقت ہے آپ کے پاس، وقت تو ہے، اب دوبارہ جائیں گے، ایک عجیب جھنجھٹ۔ آپ دیکھیے اپنے چیزوں کو دیکھیے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس حرج مشقت نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، ممکن ہے، کچھ 100 روپے آپ کے، 1000 روپے، کچھ $100 ضائع ہو جائیں گے بقول ایک صاحب کے، یہ کام کیجئے۔ یہ غلط چیز ہے کہ میں نے ابھی کر تو لی تھی، بس اب ٹھیک ہے، بس نکلیں یہاں سے۔ یہ ائمہ کے مشاہد مشرفہ کو، کاظمین کو لگتا ہے ہم ہاتھ لگانے جاتے ہیں، سامرہ کو لگتا ہے بس چھو کے آ گئے۔ ان ہستیوں کے ادب کا خیال رکھیے۔ البتہ دین کا قانون ہے، آپ کے پاس مہلت کم ہے، 2 دن کے لیے آپ گئے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے، انسان اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ یہ جو بے ادبی ہے، یہ پروردگار ہم سب کو بچائے معصومین کے صدقے میں۔ ڈریے گا مت، پوری مفاتی نہیں پڑھ رہا، بس نشان لگا کر لایا ہوں، کیونکہ جناب امیر المومنین کی زیارت تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہی آئیے رسول خدا پر، زیارت پڑھیے جناب امیر کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دعائے ندبہ کا ایک چھوٹا سا جملہ جو 10 دفعہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اور خود آپ ہر صبح جمعہ کو پڑھتے ہیں، یا علی لولا انت یا علی، اگر تم میرے بعد نہ ہوتے، لم یعرف المؤمنون بعدی، میرے بعد پتہ ہی نہ چلتا کہ مومن ہے کون۔ شروع میں تقریر کی میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے، وہ یہ کہی تھی کہ دیکھیے رسول خدا آئے، تشریف لائے، قرآن لائے، سنت لائے، نماز کیسے پڑھو، مسواک کیسے کرو، سرما کیسے لگاؤ، ٹخنے سے اوپر تمہارے دشداشا رہے، یہ سب سنت ہے، سو کیسے، دائیں پہلو پر سو، وضو کیسے کرو، جانے سے پہلے آئینہ دیکھو، عطر یہ لگاؤ، یہ تمام کی تمام چیزیں رسول خدا لے کر آئے، قرآن مجید لے کر آئے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج یا کل یا 100 سال پہلے کوئی اعتراض کرتا کہ تمہارے رسول کے پاس علم کم تھا، کوئی یہ اعتراض کرتا تمہارے رسول کو توحید کی گتھیاں تمہارا رسول نہیں سلجھا پایا، کوئی بدبخت یہ آ کر اعتراض کرتا کہ تمہارے رسول کی ذات میں بہادری نہیں تھی، کوئی یہ آ کر کہتا، الزام لگاتا نعوذ باللہ کہ تمہارے رسول کو تدبیر امور نہیں آتا تھا، آپ کیسے جواب دیتے؟ میں بھی بیٹھا ہوں صبح تک، آپ بھی بیٹھے رہیے صبح تک، جواب دیجیے آپ۔ میری بات سمجھیں، رسول خدا کی جتنی خصوصیاتی کو آپ نے سوال کیا ثابت کرو، آپ کہتے قرآن میں کیا ہے، لیکن ایک دفعہ جواب دیکھتے ہیں نا جا کر وارث علم رسول خدا کو کہ جناب امیر المومنین چونٹی کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں، چمگادڑ کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں، مور کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں، تمام حیوانات جو نہج البلاغہ میں ذکر ہیں، 4 حیوانات، ٹڈا جو ہوتا ہے، ٹڈا اب اردو میں تو ہمارے یہی کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں نکلتا ہے، بچپن میں ہم اسے ہیلی کاپٹر کہتے تھے، اور انگریزی میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں گراس ہاپر کہتے ہیں، اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں میں تو، وہ ٹڈا۔ دیکھیے ایک دفعہ آپ دیہات میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، آپ ٹڈے کو صبح شام دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا ٹڈا ایسے اڑتا ہے،
ایک دفعہ جناب امیر اس کے ٹڈے کی دہن منہ کی ساخت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منہ کی کیفیت کیسی ہے, دانت کیسے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی علمی چیز. اچھا علی ابن ابی طالب نے خط لکھا مالک اشتر کو کہ دیکھو ملک کس طرح چلتا ہے, آپ جا کر دیکھیے. اور میں بھارت کے لوگوں سے کہوں گا, ہندوستان کے, کہ آپ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, ہندوستان کا ریٹائر, ابھی زندہ ہیں وہ میرے خیال سے. انہوں نے کہا ہے کہ مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا حضرت علی نے, اس کو جا کر پڑھیے آپ. 1400 برس کے بعد بھی ہندوستان کا چیف جسٹس, مذاق نہیں ہے بالکل, ہندوستان کا چیف جسٹس اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی میں 100-200 کلو کتابیں پڑھنے کے بعد, میں یہ نہیں کہوں گا 1000 کتابیں, 200-300-500 کلو کتابیں پڑھنے کے بعد, 2-3 زبانیں آنے کے بعد, اور ہندوستان کی سرزمین پہ جو ثقافت کی خدمت ہے اس کو دیکھنے کے بعد, سنسکرت آتی ہوگی, انگلش آتی ہوگی, اردو ہندی آتی ہوگی, اس کے باوجود یہ شخص کہے کہ آپ جا کر خط پڑھیے علی ابن ابی طالب کا, تو اس کا مطلب ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی مکے کی بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں, جو بچہ نہ مکتب گیا نہ مدرسہ گیا, جس کو کسی نے نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا, وہ اگر اس کے خط کی نورانیت اب تک باقی ہے, اگر وہ توحید کی گتھیاں سلجھا رہا ہے, اگر بہادری ایسی ہے کہ کوئی اس کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر رہا, مولانا اس کا رب کیا رسول خدا سے؟ حضور یا علی بڑے بہادر ہیں آپ, ارے اپنے بڑے بھائی رسول خدا سے لیا ہے. یا علی آپ کا علم عجیب ہے, کیا علم غیب ہے آپ کے پاس؟ کہا یہ علم غیب نہیں, یہ تو میرے بڑے بھائی رسول خدا کا علم ہے. یا علی آپ کی عبادت کیا ہے؟ کہا میری عبادت کچھ نہیں ہے میرے بڑے بھائی کے بعد. اگر علی نہ ہوتے رسول خدا کی شخصیت اور وہی پر گرد پڑ جاتی. علی ابن ابی طالب کا احسان یہ ہے مسلمانوں پر, اگر علی نہ ہوتے تو نہ رسول کا تقوی دکھائی دیتا نہ بہادری دکھائی دیتی. مولانا رسول خدا نے ایک دفعہ تلوار نہیں چلائی, نہ مرہب کو مارا, نہ انتر کو مارا, نہ بدر و خیبر و خندق و عہد و حنین. دروازہ خیبر کس نے اکھیڑا؟ علی نے. تو اس میں رسول کی کیا ہے فضیلت؟ مجھ سے مت پوچھیے, دروازہ اکھیڑنے والے سے پوچھیے. جو کچھ ہے میرے پاس میرے بڑے بھائی کا ہے. اچھا کل کا روزہ تو آپ سب کو پتہ ہی, کل کا روزہ رکھنا ہے, بہت ثواب ہے. جس کے قضا ہے وہ قضا روزے کی نیت کرے. اچھا نعرہ حدیث ایسا عجیب لگا, میں بھول گیا کیا پڑھ رہا تھا میں. اب کوئی نعرہ مت لگائیے, درود بھیج دیجیے گا آپ. دیکھیے اب یہ سازش ہے ایک, بہت وقت ہو چکا, نعرے ایسے لگاؤ مولانا بھول جائیں. امیر المومنین یہ کمال کہ وہ جتنی بھی خوبیاں تھیں, ہاں یاد آ گیا, فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہیں اپنے علم کا وہ پہلو دکھاؤں, لیکن کیوں نہیں دکھایا؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان تکفروا فی برسول اللہ. جب میں اپنا علم دکھاؤں تمہیں, کیونکہ میرا بھائی رسول خدا, وہ علم جو رسول, اب میں تشریح اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں, وہ علم جو رسول خدا کے پاس تھا وہ رسول خدا نے کسی کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ صرف مجھ کو بتایا, اور روایت کے مطابق سیدہ اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتایا. خوب توجہ کیجیے گا, مشکل کیا آن پڑی. میرا بھائی میرا حبیب رسول خدا بہت سارا جو علم تھا وہ کسی کو نہیں بتایا, اپنے ساتھ لے گئے. تم لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتا, سوائے جناب امیر کے کسی کو نہیں پتا, یا بیت الشرف ہے جناب امیر کے کسی کو نہیں پتا. رسول خدا چھپا کے لے گئے اپنا علم اپنے ساتھ. بتایا کس کو؟ ان چار کو. فرمایا اگر میں اپنا علم ظاہر کروں, ڈر یہ ہے, میں اپنی تشریح بھی شامل کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے ساتھ تاکہ سمجھ میں آ جائے, کہ تم یہ کل کہو گے کہ ہاں علی کا علم تو رسول خدا سے بھی بڑھ گیا, یہ ہوگا کفر رسول کی ذات میں.
سب کچھ میرے پاس ہے میرے بھائی کا، لیکن میں تم کو جب بتاؤں گا وہ علم جو میں نے رسول خدا سے لیا ہے، تم یہ سمجھنے لگو کہ علی کا علم مصطفیٰ سے زیادہ ہے۔ یہ ہے ادب رسالت کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں، تمہارے ذہنوں میں، میرے اپنے الفاظ ذہن میں یہ آئے کہ علی کے پاس تو وہ علم کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں علی کے جو رسول بھی نہ بتا سکے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کا انسان، امیر المومنین جیسی ہستی، اگر رسول خدا تربیت کر کے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسی ہستی کو کیا کہیں گے؟ اب سنیے آپ، زیارت ہے جناب امیر کی روز مبعث یعنی کل کے دن کی، اور آج کی رات کی، اور کل رسول خدا کی بھی زیارت ہے، امیر المومنین کی۔ آج کی رات کس کی زیارت ہے؟ جناب امیر کی۔ لہٰذا اس میں وہ ہمیشہ جو ہمارا طریقہ ہے، السلام علیکم وارث آدم خلیفۃ اللہ، وارث نوح صفوۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ تمام کے تمام امیر المومنین کو خطابات دیے گئے، اور پھر السلام علیکم وارثہ سید رسول اللہ، ہمارے نبی کا نام دیا گیا ختمی مرتبت کا، اور پھر السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ زیارت کا آغاز ہو رہا ہے جناب امیر کی۔ اچھا، السلام علیکم، ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کس نے مجھے ایک بھیجا، کوئی صاحب کہہ رہے تھے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے علی بن ابی طالب کی کہ وارث ہوں آدم کے۔ کیا مطلب آدم کے وارث؟ حضور آپ کی عقل چھٹے امام سے زیادہ ہے تو میں کیا کہوں؟ مولا نے مجھے سکھایا کہ اس طرح سے بولو۔ ہر آدمی اپنی اوقات میں ٹک کر رہے زمین پر، اس میں کیا فضیلت؟ آپ کا مولا کہہ رہا ہے فضیلت ہے، اب کیا فضیلت ہے؟ وقت ہے آپ کے پاس تو آئیے گا، بیٹھیے گا تاکہ سمجھایا جائے، یہاں سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس زیارت نے السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم امام المتقین، السلام علیکم سید الوصیین، سب کو ترجمہ آتا ہے، السلام علیکم وصیہ رسول رب العالمین، السلام علیکم وارث علم الاولین والآخرین، سب ترجمہ آتا ہے آپ کو۔ السلام علیکم ایھا النبأ العظیم، سلام و آپ پر اے علی، آپ بڑی عظیم خبر ہیں۔ کیوں علی رسول خدا خود عظیم خبر نہیں ہے؟ امیر المومنین عظیم خبر ہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر علی نہ ہوتے تو ختمی مرتبت کی رسالت کا کوئی نور آپ تک نہ پہنچ پاتا۔ لہذا جناب امیر کا احسان ہم پر یہ ہے کہ امیر المومنین نے علم رسالت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولا، اگر نہ ہوتے جناب امیر تو یہ دروازے بند رہتے۔ السلام علیکم ایھا النبأ العظیم، السلام علیکم ایھا الصراط المستقیم، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہیں۔ السلام علیکم ایھا المہذب الکریم، اب یہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، کیسے ہیں، کیا ہیں؟ مولانا صاحبان کبھی کبھی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں ممبر سے کہ آپ حسین حسین کیے جا رہے ہیں، علی علی کیے جا رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب منزل تھوڑی ہیں، وہ تو ایک وسیلہ ہے، راستہ ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں جیسے ہتھوڑی ہے نا، وسیلہ، کیل ٹھوکی اب پھینک دو، پلاس ہے، پلائر ہے آپ کے پاس، آپ نے تار کو کاٹا، موڑا، کام ختم ہو گیا، پھینک دیجئے۔ کھانا پکا رہے ہیں، کفگیر سے چلایا آپ نے کھانے کو، اب وسیلہ ہے جناب امیر، کام ختم ہو گیا، پھینک دیجئے۔ سرکار یہ وہ وسیلہ ہیں جو وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ منزل بھی ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ روایت میں آئیے، ابھی میں یہ بتانا نہیں چاہتا۔ السلام علیکم ایھا السراج المنیر، رسول خدا جس طرح سے سراج منیر ہیں، جناب امیر روشنی دینے والا چراغ ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے السلام علیکم باب اللہ، آپ خدا کا دروازہ ہیں۔ اب تمام چیزوں کو حذف کرتے ہوئے السلام علیکم امیر المومنین اشجعہم قلبا، جتنے بھی لوگ رسول خدا کے ساتھ تھے، بہادری کے کارنامے دکھائے، سب سے زیادہ شجاعت آپ کے دل میں تھی، یقین آپ کے پاس تھا۔ کنت للمؤمنین ابا رحیما، آپ مومنین کے لیے ایسے باپ کی طرح تھے جو بڑا رحم دل ہے۔ امیر مومنین سے ڈریے مت، محبت کیجئے، عذاب سے ڈریے، لیکن یاد رکھیے جو میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، اگر ڈر لگ رہا ہے جناب امیر سے تو بھاگیے دور، قریب مت جائیے امیر مومنین کے، لیکن بھاگ کر کہاں جائیے؟ دوبارہ چکر کاٹ کے جناب امیر تک آئیے، بھاگیے مولا کے غضب سے اور مولا کی طرف جائیے، مولا کے کس صفت کے ذریعے؟ مغفرت کے ذریعے، رحمت کے ذریعے۔ آپ مومنین کے لیے باپ کی طرح تھے، جو کی طرح نہیں، آپ ہیں باپ، رحم دل باپ ہیں۔ اذ صاروا علیک عیالا، کیونکہ مومنین آپ ہی کے دسترخوان پر ہیں، آپ ہی ان کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کاش اس کی تشریح وقت نہیں ہے، بہرحال فحملت اثقال ما عنہ ضعفوا، آپ نے مومنین کے کاندھوں پر سے ان بوجھوں کو اٹھایا کہ جس کو اٹھانے سے مومنین کے کاندھے ناتواں تھے۔
کتنی رحمت والا باپ ہے یہ روایت اس کے مطابق. وَحَفِظْتَ مَا أَضَعُوا، جن چیزوں کو مومنین بیچارے نہیں محفوظ رکھ سکے آپ نے ان کی حفاظت کی، بچایا. وَرَعَيْتَ مَا أَحْمَدُوا، جن چیزوں کی جانب مومنین کی توجہ نہیں تھی اور مومنین ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں دے سکے، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھا. وَشَمَّرْتَ إِذْ جَبُنُوا، آپ نے کمر ہمت کو اپنے کسا آستینوں کو اوپر چڑھا کر ان کاموں کو بڑھ کر آگے کیا کہ جب مومنین بزدلی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، خوف کے عالم میں تھے. وَعَلَوْتَ إِذْ هَلِعُوا، اور آپ نے تمام حالات کو اپنے قابو میں کیا کہ جب مومنین گھبرا کر خوف کی وجہ سے پریشان ہو چکے تھے. وَصَبَرْتَ إِذْ جَزِعُوا، اور آپ صبر کے مقام پر ڈٹے رہے جب مومن مشکلات کی وجہ سے مومنین بیتابی کا شکار ہو گئے تھے. كُنْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا صَبًّا، آپ کافروں کے لیے وہ عذاب تھے جو مسلسل عالم غیب سے آ رہا ہے. اور آخری جملہ كُنْتَ كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ، آپ اس پہاڑ کی طرح تھے جس کو طوفانی ہوائیں ہلا نہیں سکی. وَلَا تُزِيلُهُ الْقَوَاصِفُ، اور تابڑتوڑ جو حملے ہو رہے تھے طوفان کے، جو بھی پتھر، شہاب ثاقب، قواصف یعنی کوئی چیز آ کر ٹکرائے وہ ہلا نہیں سکے. اور آپ صفات بہرحال بڑی طویل زیارت ہے. اور اشہد انک حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، رسول خدا اللہ کے حبیب ہیں، آپ خدا کے حبیب ہیں. وَبَابُهُ، خدا کا دروازہ آپ ہیں. وَأَنَّكَ جَنبُ اللَّهِ، خدا کا پہلو آپ ہیں. اب کل باہر نکلیں گے، دیکھیں مولانا نے کہہ دیا خدا کا پہلو تو علی اللہ ہی تو ہیں، یہ سب بے ڈھنگی باتیں مت کیجیے گا. کوئی باہر نکل گیا اور یہاں کوئی ایسا ہے بھی نہیں. جنب اللہ کا مطلب یہ کہ آپ علی بن ابی طالب تک پہنچ گئے، خدا تک پہنچ گئے. وَوَجْهُ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى، اور علی خدا کا وہ چہرہ ہیں جس کو دیکھ کر آپ خدا تک پہنچتے ہیں. وَأَنَّكَ سَبِيلُ اللَّهِ، آپ خدا کا راستہ آپ ہیں. ایک بات کہوں گا میں صرف اور بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ امیر المومنین کے بارے میں کہا گیا مومنین کے لیے آپ رحم دل باپ کی طرح ہیں. نعرے حیدری لگاؤ، ہاتھ اونچے کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے. حضور آپ خوب نعرہ حیدری لگائیے، نجف کی طرف توجہ کر کے. یہ بتائیے کہ مومنین کا دکھ درد کتنا بانٹتے ہیں آپ. امیر المومنین کے اس سے کوئی کام نہیں کہ نعرہ حیدری کتنی زور سے لگایا، کتنے ہلکے. خوب زور سے لگائیے، البتہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، خوب زور سے لگائیے، اس میں کوئی حرج نہیں. پروردگار آپ کو اسی نعرے کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رکھے، قبر میں یہی نعرہ آپ کی مدد کرے اور پل صراط پر آپ اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے گزر جائیں. لیکن مولا کے بارے میں ہے کہ یتیموں کی، بیواؤں کی سرپرستی کی ہے. حتیٰ جب گئے دنیا سے، جو وہ خواتین بیوہ جن سے رشتہ داری نہیں تھی، 2 بچیوں کو دیکھا، یہ سن لیجیے جملہ، 2 بچیوں کو دیکھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، دونوں بہنیں تھیں، لا بحق الوصی المصطفیٰ، قسم مصطفیٰ کے وصی کی، وہ بحق زوج بطول المرضیہ، بطول مرضیہ فاطمہ زہرا کے شوہر کی قسم ہے، اس بادشاہ کی قسم ہے جو عدالت کرتا تھا. اور اب یہ شخص کہتا ہے میں ٹھٹک کر، کہاں کا واقعہ ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ. ٹھٹک کر رک گیا، یہ سنتا رہا. جب ختم ہو گئی گفتگو، دونوں بہنوں کی آپس میں جھڑپ، تو اس نے کہا کہ یہ کس کی صفت تھی؟ من المنعوت، یہ صفات کس کی تھی؟ اس نے کس کی ہو سکتی ہیں سوائے اس کے، اور اس نے جناب امیر کے فضائل پڑھنا شروع کیے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 40 ہجری کے بعد کا ہے، 50 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے. کہتا ہے کہ تم پھر اب ایک اور اس میں حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ اتعرفین علی، کیا تم علی کو جانتی بھی ہو؟ اس نے کہا یا رجل کیف لا اعرفہ، کیسے نہ پہچانوں کہ جب ایک دفعہ رات کی تاریکی میں علی نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی، میری والدہ دروازے پر گئیں. علی نے میری والدہ سے پوچھا کیف انت یا کافل الیتام، کیا حال ہے تیرا ہے مومنہ بی بی جو تو یتیموں کی سرپرستی کر رہی ہے؟ میری ماں نے خدا کا شکر ادا کیا. کہا بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ میری ماں نے علی ابن ابی طالب کو گھر میں آنے کی دعوت دی. علی ابن ابی طالب نے گھر کا جائزہ لیا اور اس کے بعد میں گھر میں آئی. علی کی آواز سن رہی تھی، میں دیکھ نہیں پا رہی تھی. کہا کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ کہا مجھے بیماری ہو گئی تھی اور میری آنکھیں چلی گئی تھیں. جب علی ابن ابی طالب نے پوچھا کہ بچی کو کیا ہوا ہے، کہا کہ یا علی بینائی. بخدا تاریخ میں کچھ خواتین مرد ایسے ہیں کہ نہ جن کا نام ملتا ہے
نہ جن کا کوئی پتہ ملتا. لیکن خدا کی قسم یہی اگر شفاعت کروا دینا, یہ خاتون جس کا نہ نام مجھے پتا ہے نہ آپ کو, عجیب خاتون تھی, بچی آنکھیں جا چکی ہیں, لیکن علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں آ کے شکایت نہیں کر رہی ہے. کہا کہ علی تمہارے گھر میں کیوں آئے تھے؟ کیونکہ قتل ابی بصفین, کیونکہ میرا باپ علی کی مدد کرتے ہوئے صفین میں شہید ہوا تھا. بیٹی کو کیا کہا؟ آنکھیں ضائع ہو چکی, بیمار ہوئی تھی. بیٹی کو کہا مجھے پاس بلایا اور اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پر ملا. کہتی ہے کہ اسی وقت میری آنکھیں لوٹ آئیں, اور اتنی تیز بینائی ہے کہ رات کی تاریکی میں صحرا میں اگر کوئی اونٹ دور کھڑا ہو تو میں بتا دوں گی وہاں کھڑا ہے. یہ شخص یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کا سکہ نکالا. کہا کہ استعین, اپنی مدد کرو نان نفقے کے لیے, یہ مجھ سے ایک سونے کا سکہ رکھ دو. تم علی بن ابی طالب کی چاہنے والی ہو, میں بھی مولا کا چاہنے والا ہوں, اور یہ سکہ تم رکھو, حج پہ آئی ہو. یہ امیر المومنین کی تربیت ہے. سکہ دینے والے کی اپنی ذمہ داری ہے اور فقیر فقراء کی اپنی ذمہ داری ہے. یعنی کیا کہوں میں, فرمایا عجیب ہے. کہا کہ الیک عنی یا رجل, پیچھے ہٹ, اپنے پاس رکھ سکے کو. کہا کہ کیوں نہیں مکے میں؟ کہا کہ لقد خلفنا خیر سلف علی خیر خلف نحن عیال ابی عبداللہ حسن ابن علی. بہترین جو تھا نا, جو چلا گیا 21 رمضان کو, وہ اپنی بہترین اولاد کے دسترخوان پر ہم کو عیال بنا کے گیا ہے. ہمیں حسن مشتبہ پال رہا ہے, میں تجھ سے سکہ نہیں لوں گی. خوب توجہ کیجئے گا. مولانا یتیم بچے ہیں, 500 روپے باندھے ہوئے ہیں. صاحب اتنی سخاوت نہ کیا کیجئے, امیر المومنین شرمندہ ہو جائیں گے آپ سے. 500 روپے باندھے ہیں مولانا, 20,000 روپے باندھ دیے ان یتیم کے. کبھی 20,000 کے 20 نوٹ رکھیے گا 1000 کے, اور پھر دیکھیے گا اپنے گھر کی چیزوں کو. آپ سب سے مخاطب نہیں ہوں میں, صرف یہاں جا رہا ہے کیمرے کے ذریعے, تو جہاں جہاں سن رہے ہیں لوگ, 20 نوٹ 1000 کے رکھیے گا, اور اسی میں سے اپنے گھر کا خرچہ چلائیے گا. دیکھیے گا کتنی دن بعد چاہے ہندوستان یا پاکستان یہ 20,000 روپے ختم ہو جائیں. آپ کا اور میرا جو مال ہے اس کے حساب سے مجھے انفاق کرنا ہے. امیر المومنین کی سنت ہے کفالت یتیم, امداد یتیم نہیں ہے. کروڑوں روپے لے کر بیٹھے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے وہ لوگ. میاں جب مر جاؤ گے نا تو اسی ڈالروں کو چپکانا اپنی قبر میں, اور قیامت میں امیر المومنین سے کہنا نہ آپ کے یتیم بچوں کو پالا نہ آپ کی بیواؤں کو پالا. اور یہیں پر ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو بڑے جذبے کے ساتھ یتیموں کی مدد کر رہے ہیں. کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ میں آپ کو مخاطب ہوں, نہیں. وہ لوگ کہ جن کی توجہ نہیں ہے وہ توجہ کریں, اور جن کی توجہ ہے وہ جان لیں کہ ان کا حساب کتاب امیر المومنین کے رجسٹر اور دفتر میں ہے. لہذا مدد یتیم کی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. روایت کے اندر ہے کفالت یتیم. کفالت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں, جائز ضرورتیں عقلاء کے مطابق, سماج کے مطابق, وہ تمام ضرورتوں کو آپ انجام دیں اور برکت کی توقع رکھیں. امیر المومنین سے, سید الشہداء سے یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. آ کر آپ آ گئے, تبرک ہو گیا, مولا کے فضائل سن لیے, اب جب یہاں سے باہر نکلیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مولانا ہمارے پاس 25 تاریخ کے بعد اپنی تنخواہ نہیں بچتی, کچھ آپ پر واجب نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ یہ کام کریں, اور جو کر رہے ہیں ان کو امیر المومنین انشاءاللہ ان کی طرف سے مبارکباد ہے کہ برکت دیں. ہم حضرت حجت جو وارث حق علم رسول خدا ہیں, ان کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پروردگار جس مومن مومنہ نے اس فرش کو بچھانے میں, خانوادہ جناب نورانی جنہوں نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا, جو بھی جس طرح سے اس فرش کے بچھانے میں مدد کر رہا ہے, پروردگار بہترین اجر حضرت حجت کی بارگاہ سے اسے عنایت فرما, اور ان سب کی نسلوں کو قیامت تک طیب و طاہر قرار دے, اور ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں مولا کے انصار و اعوان میں شامل فرما.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود.